تفصیلی جواب، جمع و تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں۔ تو پیارے بچوں یاد رکھنا کہ جب کتاب اللہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت اتنے ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے اس کو حفظ یاد کیا، اور کبھی اس کو چمڑے پر لکھا گیا، کچھ حصہ اس کا لکڑیوں پر لکھا گیا، اس طرح مختلف انداز کے اندر اس کو لکھا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پیچھے سے ایک جھوٹے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جسے کہتے ہیں مسیلمہ کذاب۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی۔ جب جنگ ہوئی تو اس جنگ کے اندر کافی سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو حفاظ قرآن کریم تھے۔ اس جنگ کے اندر کافی حفاظ کرام شہید ہو گئے، تقریباً 70 سے بھی زیادہ حفاظ کرام تھے جو شہید ہو گئے تھے۔ تو جس کی وجہ سے جب جنگ ختم ہوئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا، اے ابوبکر صدیق، اگر اسی طرح چلتا رہا تو قرآن مجید کا ایک کافی حصہ ہم سے ضائع ہو جائے گا، اس طرح کیا جائے کہ سارا قرآن مجید ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ سارے قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں ہی وحی کتابت کی فریضہ کا انجام دے رہے تھے۔ تو اس کے بعد یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی عرصہ موجود رہا۔ حضرت کی انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا یہ نسخہ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو یہ جو نسخہ تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ یہ ام المؤمنین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ ان کے پاس آ گیا تھا وہ نسخہ، تو ان کے پاس رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا زمانہ آیا تو اس کے اندر لوگوں کے اندر اختلاف ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید 7 قراتوں کے اوپر اترا ہے، اور 7 قراتیں ہیں، 7 طرح سے پڑھا جاتا تھا۔ تو ایک کہتا تھا کہ ہم صحیح پڑھتے ہیں، تم غلط پڑھتے ہو، دوسرا کہتا نہیں ہم صحیح پڑھتے ہیں، تم کافر ہو۔ اس طرح جب فتنہ پیدا ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نسخہ منگوایا۔ نسخہ منگوا کر پھر اس کو ایک ہی ساری دنیا سے نسخے اکٹھے کیے، اس کو ایک ہی نسخہ تیار کیا، اور اس ایک نسخے کو پھر پوری دنیا کے اندر بھجوا دیا تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ یہ تھا جمع و تدوین قرآن مجید۔